بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاتھ نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا کہ تمام لشکر کو یہ مژدہ سنا دو کہ فارس کی وسیع و عریض شہنشاہت کا ستون گر گیا ہے۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ سب کو کہہ دو کہ کسریٰ تمہاری دہشت کا شکار ہوا ہے۔ خالد مثنیٰ بن حارث کو اپنے خیمے میں لے گیا اور پوچھا کہ آگے کی کیا خبر ہے۔ مثنیٰ نے کہا کہ تھوڑی دور فارس کا ایک بہت بڑا شہر امنیشیا ہے، اس میں فارس کی فوج رہتی ہے، اسے فوج کی بہت بڑی چھاؤنی سمجھ لو اور یہ شہر تجارتی مرکز بھی ہے۔ ارد گرد کی زمین بہت زرخیز ہے، اناج اور پھلوں کے باغوں کی وجہ سے امنیشیا امیروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر بے پناہ مضبوط ہے، اس کے دروازے بہت مضبوط ہیں، قریب جاؤ گے تو دیواروں سے تیروں کا می برسے گا۔ ولید کے بیٹے اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینا پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لو دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ خالد نے پوچھا کیا اب بھی وہاں فوج ہے؟ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ جناب اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے اولیس کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا ہے، اسے دریائے بادکلی کہتے تھے۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر امنیشیا آباد تھا۔ خالد بڑی شدت سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ فوراً امنیشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ ان کا مقصد تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ مئی سن 633 بمطابق ربیع الاول 12 ہجری کے تیسرے ہفتے کا ابتدائی دن تھا۔ خالد نے اولیس سے کوچ کیا۔ مدینہ کے سپاہی فتح و نصرت سے سرشار تھے۔ علاقہ سرسبز و شاداب تھا۔ گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہ تھی۔ امنیشیا کا دفاع خالد کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو خالد نے اپنے لشکروں کو روک دیا۔ مثنیٰ بن حارث ان سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ چھاپہ مار جنگ کا ماہر تھا اور اپنے جانباز دستے کو ساتھ لے گیا تھا۔ خالد نے اسے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے 2-4 آدمیوں کو امنیشیا بیچ کر معلوم کرے کہ آتش پرستوں کا کتنا لشکر ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مثنیٰ آ گیا۔ ابن ولید یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے ہیں۔ وہ دھوکہ اور فریب کی لڑائی چاہتے ہیں۔ تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں۔ شہر خالی ہے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ برجوں اور دیواروں پر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ مثنیٰ کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ وہ دروازوں تک گئے تھے۔ وہ تو بالکل قبرستان لگ رہا ہے۔ دروازوں میں انہیں نہ انسان نظر آیا اور نہ جانور۔ کیا تم اسے ان کی چال نہیں سمجھتے ابن ولید؟ میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا۔ اللہ کی قسم وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ابن ولید۔ اگر ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تو وہ ایرانیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے کب کا اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے۔ اور سنو ابن ولید، سب سے پہلے میرے آدمی شہر میں داخل ہوں گے۔ یہ دھوکہ ہے، پھندا ہے یا جال؟ پہلے میرے آدمی اس میں جائیں گے تاکہ ہمارا لشکر محفوظ رہے۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور بتایا کہ امنیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں۔ وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اندر داخل ہوں گے اور دروازے
دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے میں آ جائیں گے۔ خالد مثنیٰ سے مخاطب ہوئے، ہم شہر پر ہلہ بول رہے ہیں ابن حارث، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی۔ دشمن کہیں سے نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپہ مار حملے کرتا رہے گا، تمہیں مزید بتانے کی ضرورت نہیں۔ خالد نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا، مگر اب ان کے طریقے مختلف تھے۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد کے دستے نے شہر کے اندر جانا تھا، عاصم بن عمرو نے ان کے پیچھے رہنا تھا کہ بوقت ضرورت خالد کی مدد کو پہنچ سکے۔ عدی بن حاتم کو اپنے دستے قلعے کے ارد گرد پھیلا دینے تھے۔ احکامات دیکھ کر خالد نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ فوج کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر الگ الگ ہو گئے۔ مثنیٰ کے چھاپہ مار شہر کے ارد گرد کے علاقوں میں گھوم پھر رہے تھے۔ قریب ایک جنگل تھا اور کچھ علاقہ میدانی تھا۔ مثنیٰ نے اپنے ساتھیوں کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ٹولیوں نے ہر وہ علاقہ چھان مارا جہاں دشمن کے چھپنے کا امکان تھا۔ دشمن کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ یہ ٹولیاں دور دور تک گشت کر رہی تھیں۔ باقی تینوں دستے شہر کے قریب پہنچ گئے۔ عدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ خالد نے شہر کے دروازے کے پاس جا کر بلند آواز سے اعلان کروایا کہ لوگ شہر سے باہر آ جائیں۔ اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان سلامت نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرستوں، زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ، اپنے سالاروں سے کہو بزدل نہ بنے۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر شہر کے اندر خاموشی طاری تھی۔ خالد نے میان سے تلوار نکالی اور بلند آواز سے کہا، میرے پیچھے آؤ، اور گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ ان کے پیچھے فوج کے جو دستے تھے وہ شہر کے دروازے سے یوں داخل ہوئے جیسے کسی دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ گھر گھر تلاشی لی جائے۔ خالد خود ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے ایک قاصد سے کہا کہ سالار عاصم بن عمرو کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ دستے اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر کی دیواروں پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمرو کے تمام تیر انداز دیواروں پر پھیل گئے۔ وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے اور باہر بھی۔ خالد دیوار کے اوپر گئے اور سارے شہر کے گرد گھوم کر آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر عدی بن حاتم کے دستے تھے۔ خالد کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی دشمن کے لشکر کا کوئی کھوج نہیں مل رہا تھا۔ انہیں گھڑ سواروں کی 3 ٹولیاں دکھائی دیں، وہ مثنیٰ کے سوار تھے۔ خالد نیچے آیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک گھر میں ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر پڑا اونگ رہا ہے۔ خالد اس گھر میں گئے جہاں ایک بوڑھا جس کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں اور منہ بھی کھلا ہوا تھا چارپائی پر پڑا لاش لگ رہا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ خالد نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ کان لگا کر سنو۔ بوڑھے نے پوچھا، کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا ہے؟ محافظ نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، مدینے کے مسلمان، اور کہنے لگا کہ میں یہاں کا عیسائی ہوں۔ وہ سب مجھے مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ سب بھاگ گئے ہیں۔ جب سالار اور فوج بھاگ جائے تو لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد بن ولید تمہارا سالار ہے جسے جن اور دیو کہتے ہیں، جس نے کسریٰ کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا ہے؟ وہ انسان ہو
ہی نہیں سکتا۔ خالد نے اسے نہ بتایا کہ وہ جن اس کے سامنے کھڑا ہے۔ خالد نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے اور بوڑھے سے پوچھا گیا کہ فوج کہاں گئی ہے۔ آگے ایک شہر ہے جس کا نام ہیرا ہے، آزادبا وہاں کا حاکم ہے۔ اس نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ ہیرا آ جاؤ، ہمارے آدمی مدینہ والوں کے خلاف لڑنے گئے تھے اور بہت سارے مارے گئے ہیں۔ جو زندہ بچ کر آ گئے تھے وہ ہیرا چلے گئے تھے، صرف بوڑھے بچے اور عورتیں رہ گئی تھیں۔ سب خالد بن ولید سے ڈرتے ہیں۔ بھاگ کر آنے والے جوانوں نے لوگوں کو اور بھی ڈرا دیا اور کہا کہ مسلمان خون کا دریا بہا دیتے ہیں اور اب ادھر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سب بھاگ گئے پر میں نہیں بھاگ سکا، میں تو اڑ بھی نہیں سکتا، مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ امنیشیا شہر خالی پڑا تھا، دروازے کھلے پڑے تھے، کمروں میں قیمتی سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے لوگ ابھی تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے ہوں۔ لوگ اتنی عجلت میں بھاگے تھے کہ رقمیں اور سونا بھی چھوڑ گئے تھے۔ خالد کے حکم سے تمام فوج کو شہر میں بلا لیا گیا اور انہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ یہ امیروں کا شہر تھا، گھروں میں قیمتی اشیاء اور کپڑوں کی افراد تھی۔ سب یہ چیزیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر جب سامان جمع ہو گیا تو خالد نے کہا کہ اس سامان کو آگ لگا دو، یہ عیش و عشرت کا سامان ہے جو انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، اللہ کی قسم رب جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں آگے ہیرا جانا ہے، اسے جلا دو، سونا جواہرات اور رقمیں الگ کر دو۔ تبری نے لکھا ہے کہ خالد نے اس لیے کپڑے اور زیبائش و آرائش کا سامان جلانے کا حکم دیا تھا کہ مجاہدین اس مال کی محبت میں جہاد سے منہ نہ موڑ جائیں۔ مورخین نے لکھا ہے جتنا مال غنیمت اس شہر سے ملا اتنا کہیں سے نہیں ملا تھا۔ خالد نے دستور کے مطابق مال 5 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے اور 5واں حصہ مدینہ میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے پاس بھیج دیا۔ محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مال غنیمت کا جو حصہ مدینہ کو بھیجا گیا اس کارواں کا امیر قبیلہ بنی اجل کا ایک شخص جندل تھا۔ اس نے فارسیوں کے خلاف 3 جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ جنگی قیدیوں کو بھی اسی قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا گیا۔ ابو بکر نے ان قیدیوں سے ایک خوبصورت لونڈی جندل کو بطور انعام بھی دی تھی۔ تبری نے لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین نے مدینہ کے لوگوں کو مسجد نبوی میں بلایا اور خالد کی فتوحات کے قصے سنائے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اے مسلمانوں، تمہارا شیر ایک اور شیر پر جپٹ پڑا اور اسے مار گرایا۔ اب عورتیں خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ مثنى بن حارث نے کہا، ولید کے بیٹے، آگے فارس کی شہنشاہت کا بہت بڑا شہر ہیرا ہے، اسے تو فارس کا ہیرا سمجھ، مگر اسے لینا آسان نہیں ہوگا۔ خالد نے کہا، ہاں حارث کے بیٹے، امنیشیا کی تمام فوج اور تمام عیسائی ہیرا پہنچ گئے ہیں، وہ سب ہمارے مقابلے میں آئیں گے۔ مدائن کی کیا خبر ہے؟ آج ہی میرا ایک جاسوس آیا ہے، کہتا ہے کہ مدائن میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، محل میں ماتم پھیلا ہوا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں سے اب فوج کا کوئی دستہ نہیں آئے گا۔ کیا یہ لوگ اب بھی نہیں سمجھے کہ تخت و تاراج اور خزانے طاقت نہیں ہوتے کہ دشمن سے بچا لیں؟ کیا ہم پر فرض نہیں کہ ان کو اللہ کے سچے رسول علیہ السلام کا پیغام دیں کہ طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟
ہے۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں ابن ولید، ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ خالد نے کہا، اس کے ساتھ ہی مجھے اس فتنے کو بھی کچلنا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دشمن کا سر کچلنا تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی دور بڑا ہی خطرناک تھا۔ اس دور میں اسلام کی عسکری روایات کی بنیاد رکھنی تھی۔ امت رسول اللہ کے لیے جذبے کی شدت اور اہمیت کا تعین کرنا تھا۔ اس روایت کی بنیاد اس اصول پر رکھنی تھی کہ نفری اور طاقت کی کمی شکست کا باعث نہیں بن سکتی۔ جذبہ اور دین سے محبت اس کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ خالد کو احساس تھا کہ وہ اس خیال سے پیچھے ہٹ آئے کہ لشکر مسلسل لڑ کر تھک گیا ہے اور نفری بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے مستقر یعنی مدینہ سے بھی دور ہٹتے جا رہے ہیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے یہ روایت بن جائے گی کہ جہاں مشکل اور دشواری پیش آ گئی وہیں سے سالار اپنی فوج کو واپس لے آئیں گے۔ وہ ایسی روایت قائم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد کو خلیفۃ المسلمین کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس وقت کی خلافت کی پالیسی میں کفار کے ساتھ دوستی یا مذاکرات کا ذرا بھی دخل نہیں تھا۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھا جاتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ دشمن کتنی دور اور کتنا طاقتور ہے۔ اصول یہ تھا کہ دشمن کے سر پر سوار ہو کر اس کے لیے دہشت بن جاؤ۔ کسریٰ کی شہنشاہت کوئی معمولی طاقت نہ تھی، مگر خالد نے اتنی بڑی طاقت کے اندر جا کر بھی پیچھے ہٹنے کا نہ سوچا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ لشکر کو کچھ آرام کا وقت دے اور اس کی تربیت میں اگر کچھ خامیاں رہ گئی تھیں تو انہیں دور کر لیتے۔ مصنع نے بتایا کہ ہیرا میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، پھر بھی خالد نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا نہ سوچا اور اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک سالار نے کہا، ابن ولید، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا۔ دوسرے سالار نے کہا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔ عاصم بن عمرو نے کہا، کوئی نہیں سوچے گا۔ مجھے یہ بتا، آج تو یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہا ہے؟ خالد نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اگلی منزل بہت دشوار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون زندہ رہتا ہے اور کون دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اپنے ذہن میں نقش کر لو کہ اگر فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے پاس جاؤ گے تو ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ جو تم آج قائم کرو گے وہ ورثہ ہوگا جو آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا کا باعث بنے گی۔ ہم نے اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ اللہ کا حکم یاد رکھو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے۔ دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے سامنے جھک جائے، پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ دشمن کا ڈنگ مر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائیوں کے خوف سے کامتا رہے۔ سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر خالد نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط اڈا ہیرا ہے اور اس کا حاکم ازاربا ہے۔ اس نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں لائے تھے جو اب مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔
خالد نے کشتیوں میں اپنے لشکر کو ہیرا تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی راستہ آسان بھی تھا اور فاصلہ بھی کم تھا۔ پہلا موقع تھا کہ راہگزاروں میں لڑنے والے دریا کے سینے پر سوار ہوئے۔ کشتیوں میں سوار لشکر کی حفاظت کے لیے خالد نے یہ انتظام کیا کہ دونوں کناروں پر 100-150 سواروں کو رکھا جنہوں نے کشتیوں کے ساتھ ساتھ جانا تھا۔ فتح و نصرت سے سرشار لشکر اسلام کی محبت اور جذبے سے دریائے فرات کے سینے پر چلا جا رہا تھا۔ جنگی ترانوں کی گونج فرات کے پانی پہ وجد طاری کر رہی تھی اور پھر یہ جنگی ترانہ کلمہ طیبہ میں بدل گیا۔ 18,000 مسلم مجاہدین کی آواز ایک پرعزم جذبہ تھا۔ ان کے دلوں میں ایک اللہ اور رسول اللہ کی محبت تھی۔ دشمن سویا ہوا نہیں تھا۔ ہیرا کا حاکم ازاربا راتوں کو بھی نہیں سوتا تھا۔ ہیرا میں یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ شہنشاہ فارس مر گیا ہے۔ ازاربا ہر بات میں ارشیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ ہیرا شہر کی سیکیورٹی کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے بہت سا لشکر جمع کر رکھا تھا۔ وہ جس لشکر کے سامنے جاتا چلا چلا کر کہتا کہ زرتش کی رحمت ہو تم پر۔ وہ جو کاظمہ اور اولیس میں بدھوؤں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے وہ قاہر تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتش کے شعلے چاٹ رہے ہیں۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤں، تم ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔